جو 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لے تو اگلے لمحے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کون سا معجزہ ہوتا ہے، جلدی یہ ویڈیو دیکھ لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے نہیں تھکو گے، اور آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش ہر آن تواتر سے برس رہی ہے۔ ہر روز کائنات اس رب العالمین کے رحمتوں کے مقدس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جسے اس رب کریم کی شان رحمت سے حصہ نہ ملا ہو۔ مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا ہی اس کے فضل و کرم سے ہے۔ نعمتوں کی جملہ مخلوقات پر فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو دوسروں سے زیادہ رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کس طور پر ہمیں حاصل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ انسان کی مٹی سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان بہت جلد بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچانے اور آسمان کو سر پر اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان، تو ان نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے صرف وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو ان سے محروم ہو۔ محترم ناظرین، سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں برکت کے لیے بہت زیادہ طاقتور سورت ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ سورت کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا، آپ لوگوں نے ایسا مجدد وظیفہ اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج کا جو عمل ہے سورت کوثر کا، آج کا وظیفہ ہے جو رات کے وقت آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت جو ہے وہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ 1 منٹ نکال کر سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ اگر گھر میں ہوں تو اگر کہیں اور ہوں، کسی اور کے گھر میں ہوں، کہیں دکان پہ ہوں، جاب پر ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ لوگ اگر رات کی کوئی ایسی آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ لوگ رات کے وقت یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر 1 منٹ ایسا نکالنا کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ اب پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، وظیفے کو سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میری بہنیں، وہ بہنیں لازمی پڑھ لیں جو بالکل غریب، غربت کے آخری درجے پر ہیں، جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، بالکل غریب ہو چکی ہیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں پڑھیں۔ ایسی اگر آپ کی حالت ہو کہ بالکل آپ کنگال ہو چکے ہو، یہ سمجھ لیں کہ سڑک پر کھڑا ہوا کوئی فقیر اور غریب بندہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کی حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ وہ 1 لاکھ مانگے گا تو اس کو کروڑ روپے اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کہ کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ خاموشی سے چپ چاپ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ محترم ناظرین، آپ لوگ اس وظیفے کی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بہنوں، پیارے بزرگوں، وظیفے میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو کوشش کرنا آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی مراد ہو،
اس کی آپ لوگ نیت کر لینا، یا پھر دوسرا کام بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جب وظیفہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگ لینا، دونوں میں سے ایک کام کر لینا، یا تو شروع میں حاجتوں کی نیت کر لینا، یا آخر میں آپ لوگ وظیفہ جب ختم ہو تو اس کے بعد دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے، سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ میری وہ بہنیں بھائی جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں یہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ آپ لوگ بھی اگر نہیں پڑھنا جانتے تو بھی بڑے آرام سے، سکون سے آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ سکون سے جب ایک طرف بیٹھ جائیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے 3-4 وظائف ملا کے یہ پورا عمل کرنا ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے، 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ لوگوں کو جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، جتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو، انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ رات کو پڑھ کے کوشش کرنا، آپ لوگ اگر فوراً سو جاؤ تو سو جانا، لیکن کوئی پابندی نہیں کہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے فوراً سو جاؤ۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہو تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، اور رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، اور جب دل کرے سو جاؤ، جب آپ کا دل کرے سو جاؤ، لیکن وظیفہ رات کے وقت ضرور پڑھ لینا۔ اب آپ لوگ جب گھر میں بیٹھ جاؤ یا دکان میں کہیں بھی آپ لوگ بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وظیفہ شروع کرو تو اس سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو آپ کو فوراً پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے جب شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو صرف 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اب پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 2-3 وظائف ملا کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے جب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح پڑھتے رہیں، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، گنتی کر کے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کم یا زیادہ نہ ہو، تعداد جتنی بتائی جا رہی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ لوگ کمی پیشی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ پھر کمی پیشی کریں گے، وظیفے کو اپنی طرف سے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ کا وظیفہ کر لینا ہے۔ اب پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اسم پڑھنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں۔ اس وظیفے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک تسبیح موجود ہو تو اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اس تسبیح پر وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو، کوئی پابندی نہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یا غنیو، یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو، یا غنیو، یا مغنیو، اس طرح پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ یا آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے فوراً بعد ایک اور مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ اسی طرح آپ لوگ 41 مرتبہ سورۃ کوثر کا وظیفہ جب پڑھ لو تو آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل ہو جائے گا۔ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بتلانے میں شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے شاید 10-15 منٹ لگ جائیں پڑھنے میں، لیکن آپ پڑھ کے دیکھ لیں 1 منٹ سے اوپر وقت نہیں لگے گا، کیونکہ میں اس وظیفے کو روزانہ رات کو جب مجھے پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ چاہیں تو یہ وظیفہ ایک رات پڑھیں اور چاہیں تو آپ لوگ روزانہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ تو جب بھی میرے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو، پریشانی ہوتی ہے،
تو میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو رات کے وقت آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورا عمل ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنی اسکرین پر دیکھیں گے تو اپنی اسکرین پر بھی آپ کو وظیفہ نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس وظیفے کو عزیز ساتھیوں بہنوں، اس کو سب سے آخر میں 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا، جب وظیفہ شروع کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ درود پاک پڑھ لیں، تو آپ لوگوں نے درود پاک اگر شروع میں نہیں پڑھا تو شروع میں بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں شروع میں، تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھیے گا، اور آخر میں بھی آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی وظیفہ شروع کریں اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے آپ کو دعا مانگنی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات فوری طور پر حل کر دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔